جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام صاحبو، آج آپ سب کو جمعۃ المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ تو اس وجہ سے میں نے آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور سرکار واصف علی واصف جو میرے پسندیدہ شاعر بھی ہیں، پسندیدہ مصنف بھی ہیں اور میری پسندیدہ شخصیت ہیں، تو ان کی کتاب ہے کرن کرن سورج، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ میری پسندیدہ ترین کتاب ہے جو اب تک میں نے کتابیں پڑھی ہیں۔ تو یہ میں اپنے جو بھی حلقہ احباب میں ہوتے ہیں بھائی، ان سب کو کہتا ہوں کہ یہ کتاب پڑھیں۔ یہ انتہائی قیمتی اور بہت ہی کمال کی کتاب ہے۔ تو آپ کے دو تین فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کتاب میں سے۔ تو سرکار واصف فرماتے ہیں کہ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا، گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ حضرت واصف کا کمال یہ ہے کہ وہ بہت بڑے نقطے کو، بہت بڑی چیز کو، چھوٹے ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا ان کے پاس ہنر تھا۔ تو زمانہ مانتا ہے جو بھی ان سے آشنا ہے حضرت واصف سے، اور کتنی بڑی بات آپ نے فرما دی ایک چھوٹی سی لائن میں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں چونکہ آج جمعہ مبارک ہے تو درود پاک کی ویسے بہت زیادہ فضیلت ہے، اور جمعہ والے دن تو اور زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے تمام مسلمانوں کو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود بھیجنے کے لیے غریبی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، درود شریف پڑھنے پہ کون سے پیسے لگتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سرکار کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود بھیجنے کے لیے غریبی رکاوٹ نہیں ہے۔ حضور اکرم غریبوں میں غریب تھے، یتیموں میں یتیم، مہاجروں میں مہاجر، کیونکہ آپ رول ماڈل تھے تمام انسانیت کے لیے، اور سلاطین میں سلطان زمانہ تھے۔ معاشی ناہمواریاں آپ کے قرب کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہیں، اور نہ سرمایہ آپ کے تقرب کی ضمانت ہے۔ کتنی خوبصورت بات سرکار نے فرما دی۔ اور اس سے آگے فرماتے ہیں کہ سمندر کا وہ پانی جو سمندر سے باہر ہو، اسے دریا، جھیل، بادل، آنسو، شبنم کچھ بھی کہہ دو، لیکن پانی کا وہ حصہ جو سمندر میں شامل ہو جائے وہ سمندر ہی کہلائے گا۔ یعنی جو قطرہ سمندر میں داخل ہو گیا وہ اب قطرہ نہیں رہا، وہ سمندر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی راز کی بات ہے۔ تو اسی بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو بہت بڑی بات ہے کہ جب ہم چاہے ہماری شخصیت، ہماری ذات جو بھی ہے، لیکن جب کسی عظمت والی چیز سے ہم منسلک ہو جائیں گے، ہماری نسبت ہو جائے گی، تو پھر ہم وہ نہیں رہے جو ہم تھے، بلکہ اب وہ ہو گئے جو وہ شخصیت ہے۔ جس طرح وہ بڑا اچھا ایک فارسی کا شعر بھی ہے کہ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جزی تو حبیبم، بری نازم کہ ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ اس کا مفہوم اور ترجمہ یہی ہے کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، ہم غریب ہیں، اور آپ کے علاوہ اس دنیا میں ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے۔ ندارم در جہاں جزی تو حبیبم، بری نازم کی امت تو، لیکن اس بات پہ فخر ضرور ہے کہ آپ کی امت ہیں، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم، کہ ہم گناہ گار بھی ہیں، لیکن اس بات کی خوش نصیبی ہمیں حاصل ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور غلام ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور چونکہ یہ جو درویشوں کی باتیں ہوتی ہیں اس کے کئی مفہوم ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی سمجھ اور وسعت علمی کے اعتبار سے چیز کو سمجھ پاتا ہے۔ اس کی بہت سارے معنی اور مطالب ہوتے ہیں۔ آخر میں سرکار کا ایک فرمان وہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ جس کا رسالت پر ایمان نہ ہو وہ مواعد ہو کر بھی کافر ہو گیا۔ یعنی اللہ کو تو مانتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا تو وہ اسلام میں نہیں رہا، چاہے وہ اللہ کو ایک مانتا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کو ماننے کے لیے رسول اللہ کا ماننا بھی ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ جو باتیں میں نے کی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔